مطلب پورا ہونے کے بعد خوبیاں بھی خامیاں بن جاتی ہیں۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ محبت سحری میں پیے گئے آخری گھونٹ کی طرح ہونی چاہیے جس کو پینے کے بعد دوسرے گھونٹ کی گنجائش نہ ہو۔ کبھی کبھار سزا مؤخر ہو کے عمر کے آخری ایام میں آ سکتی ہے اور جوانی میں کیے گئے گناہوں کی ٹھوکریں بڑھاپے کے ساتھ طویل ہو سکتی ہیں۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں کبھی آنسو مت لانا ورنہ بدنصیب ہو کے مر جاؤ گے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر پہلا حق خاموشی کا ہی بنتا ہے۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ کچھ دروازے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ گھر میں موجود اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ انسان کے غصے میں عجیب منافقت ہے، اپنے سے طاقتور کے سامنے کنٹرول کر لیتا ہے لیکن اپنے سے کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کو صفائی دینے کے بجائے اگر ان کا صفایا کر دیا جائے تو زندگی میں کافی سکون ہو جاتا ہے۔ مسلسل اہمیت کے باوجود اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ سہ جاتی ہے لیکن مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ زمانہ ہی سکھاتا ہے کہ زمانے میں کیسے رہنا ہے۔ ماں کی تعریف، ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو لیکن اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔